أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ کلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے، 13 آیات پر مشتمل ہے۔ 13 آیات میں سے 9 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات ذکر کی ہیں۔ منافقین کے بارے میں کل میں نے ذکر کیا تو 13 آیات میں منافقین کی 8 علامتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، منافق کی 8 نشانیاں، اور 4 آیات میں اللہ نے ان کی 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ کیا کیا علامات ہیں ان 9 آیات میں؟ پہلی علامت منافقین کی یہاں جو بیان کی ہے، جھوٹ بولنا، یہ منافقین کی نشانی ہے، منافق آدمی کی نشانی ہے۔ دوسری علامت نشانی ہے دھوکہ دینا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی ہے فساد کرنا، فساد۔ چوتھی نشانی یہ ہے فساد کو اصلاح کا نام دینا، فساد کرتے تھے بجائے اس کو فساد ماننے کے اس کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ یہ 4 علامتیں ہو گئی۔ 5ویں علامت ان کی ہے مذاق اڑانا، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ 6ٹھی علامت ان کی یہ ہے کہ زعم باطل میں مبتلا ہونا۔ زعم باطل میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زعم میں مبتلا تھے، اس خیال میں مبتلا تھے کہ ہم ٹھیک ہے اور یہ صحابہ بیوقوف ہیں۔ جو دنیا میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں سیاست میں ایک ذہن بن گیا ہے، جو جھوٹ زیادہ بولے، دھوکہ زیادہ دے، چالاک، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا، اس کو سیاسی چال کہتے ہیں۔ اصول پر قائم نہ رہنا، اپنی بات سے پھر جانا، اس کو نئے نئے نام دیتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار میں بھی یہ شکلیں بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ایک نشانی ان کی ہے خسارے کا سودا، کہ انہوں نے ایک آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، اور پھر بھی آدمی اپنے مفادات کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے وہ ان چیزوں کا سودا کرے، حق کو چھوڑے، صحیح کو تھوڑا سا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کرے۔ اور ایک بیماری ہے حسد علامت۔ یہ علامات میں ترجمہ کرتا ہوں، سب چیزیں آ جائیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اور حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پہلی علامت۔ نمبر 2، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔
وما يخدعون الا انفسهم، اور دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما يشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ شعور کا تعلق حواس کے ساتھ ہے، اس کو ہم احساس کہتے ہیں، شعور کہتے ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، ان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ شعور سے بھی، یہ تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، یہ اس سے بھی محروم ہے، شعور سے بھی محروم ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، حسد کی بیماری، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری؟ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری بیماری ہے، مجھے بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، جسم میں درد ہے، یہ ظاہری بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے۔ ایک روحانی بیماری ہے، اس سے انسان کی سیرت، کردار، اخلاق، روح کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنا روحانی بیماری ہے، حسد کرنا روحانی بیماری ہے، حرص لالچ کرنا روحانی بیماری ہے، غیبت کرنا روحانی بیماری ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے حسد کی، مسلمانوں سے بہت حسد کرتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، اور بڑھا دیا۔ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، دن بدن اسلام کو ترقی مل رہی ہے، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، اور جلتے ہیں، اس لیے کہ حاسد آدمی ہوتا ہے نا، کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کھا رہا ہوتا ہے، اور نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، جلاتا ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو، اندر نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہے، انسان کی طبیعت بھی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، فساد کرتے تھے، مطلب فتنہ پھیلانا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات ہو گئی، بغیر تحقیق کے اس کو اڑا دیا ہوا میں، جیسے آج کل یہ میڈیا ہے نا، یہ بھی نفاق کی ایک خاص وہ، بغیر تحقیق کے۔ دیکھو اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اگر ایک آدمی رات کے اندھیرے میں اکیلے میں گناہ کر لے، کسی سے گناہ ہو گیا، انسان ہے گناہ ہوتا ہے، اندھیرے میں گناہ ہو گیا، اکیلے میں گناہ ہو گیا، اور جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، عام بندوں کو، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اور آپ جا کے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی کو گناہ میں دیکھا، ایک تو یہ مجاہر آدمی ہے نا، ایک وہ ہے جو گناہ کی دعوت دے رہے، ماحول خراب کر رہے، سر عام ڈیٹ قسم کا آدمی ہے، باغی قسم کا آدمی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک بیچارہ انسان گناہ ہو گیا، انسان گناہ ہوتا ہے، دوسرے نے دیکھ لیا اور جا کے بغیر اس کو فرمایا اس کے اوپر پردہ ڈالا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کے عیوب پر، گناہوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اسلام کی وہی ہے۔ اب یہ منافقین فتنہ پھیلانا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، ادھر کی بات ادھر غلط پہنچا دی، ادھر اس نے بات نہیں کی تھی وہ الٹی لا کر کے یہاں پیش کر دی، فتنہ کھڑا کرنا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سو رہا ہے، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اس کو جگا دے۔ بخا فتنہ پھیلا دیا، لوگوں کو لڑا دیا، بدگمانی پھیلا دی ماحول کے اندر، خصوصاً میاں بیوی کو لڑانا، بدگمانی ڈالنا، یہ بہت بڑا جرم گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ کرو زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یہ اس سے بڑا جرم، ایک تو فساد کر رہے، فتنہ پھیلا رہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے اس کو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہے، اس کو بولو بھائی دیکھو جھوٹ مت بولو، کہتے ہیں میں تو سچ بول رہا ہوں۔ ایک آدمی فتنہ پھیلا رہے، کہتے ہیں فتنہ مت پھیلاؤ، کہتے ہیں میں تو اصلاح کرنے والا ہوں۔
فتنہ تو تم پھیلا رہے ہو، صحابہ کو کہتے تھے۔ تو یہ ایک فساد کرنا اور پھر فساد کو اصلاح کا نام دینا۔ الا خبردار سنو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا اس کو کون پھر دے سکتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صحیح مومن بنو، یہ کیا ادھر جا کے کچھ اور بولتے ہو، ادھر آ کے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہ دوہری باتیں بات کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا کہتے ہیں یہ منافق، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو بڑے بیوقوف ہیں، ان کو تو بس دنیا کا مفاد نظر آتا ہے، یہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو بس ایسے ون وے ٹریفک چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں، یہ خود چالاکیاں دکھانا، اس کو یہ چالاکی کہتے تھے، ادھر کچھ اور کہنا ادھر کچھ اور کہنا، اس کو کہتے تھے سمجھداری۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار سنو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اہل ایمان مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمَنَّا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف جو ان کے لوگ ہیں، منافقین ہیں سردار، قالوا کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، بس ویسے جا کے ان کو ذرا خوش کرنے کے لیے، اصل ہم ہیں ادھر۔ اللہ یستہزئ بہم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرگشی کے اندر سرگردہ پریشان پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یا ہم یہ کر رہے ہیں۔ دھوکے میں تو ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہو نا، جھوٹ بول کے غلط، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس نے دھوکہ کہا ہے، غلط کیا۔ کسی کا حق صحیح دینا، کسی کو صحیح چیز لینا، اپنا حق صحیح، یہ کمال ہے۔ جھوٹ بول کر کے، غلط بیانی کر کے، اور اس کو عقل مندی کا نام دینا، یہ عقل مندی تو حقیقت میں تو عقل مندی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، آخری بیماری یہ ہے، خسارے کا سودا کیا انہوں نے۔ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اتنا، چاہے سیاست میں ہے، چاہے کاروبار میں ہے، چاہے دنیا کے باقی زندگی میں، سب جھوٹ کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، صحیح غلط کا پتہ ہوتا ہے، یہ سب۔ لیکن اب اگر ایک آدمی آنکھیں بند کر لے اور وہ یہ غلط کام کرنے شروع کر دیں اور اس کو سمجھداری کہیں، تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ ایک طرف ہدایت تھی، ایک طرف گمراہی تھی، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، پس ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور نہ ہوئے ہدایت والے، گمراہی میں پڑ گئے۔ تو یہ 8 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ذکر کی ہے۔